چیف جسٹس کے ساتھ نامناسب واقعہ، پاکستان تحریک انصاف کی جھوٹی شرانگیزی سامنے آ گئی۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ملک، ریاستی اداروں اور ان سے منسلک اہم شخصیات پر کیچڑ اچھالنا، کردار کشی کرنا اور جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے ذہن سازی کرنے کی روایت پر جس طرح پاکستان تحریک انصاف گامزن ہے، وہ نہ صرف معاشی اقدار بلکہ مذہبی لحاظ سے بھی تشویشناک اور کبھی فیل ہے۔ کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ان دنوں چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس پر حسب معمول پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے بغیر کسی بات کو جانے اور سیاق و سباق کو سمجھے بغیر اس پر اپنا منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس کا مقصد نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ پوری عدلیہ کے وقار کو مجروح کرنا تھا۔ ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک بیکری میں کچھ چیزیں لینے جاتے ہیں، مگر وہاں پر موجود بیکری کا ملازم ان کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہتا ہے۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد بھی شرپسند جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے اس بیکری کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے اور ایسی پوسٹیں سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں، جس سے پاکستان تحریک انصاف کا چیف جسٹس کے حوالے سے جو بغض ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، جس کی تعلیم ان کارکنوں کو شرپسند ذہنیت کے مالک بانی پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے اصل حقیقت کو جانے بغیر شہرت کے اصول کے لیے اس نازیبا حرکت کرنے والے لڑکے کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا۔ اس لڑکے نے چیف جسٹس کے حوالے سے نازیبا الفاظ ادا کیے۔ اس کا نام عبیس بتایا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ اس کا پاکستان تحریک انصاف یا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، تاہم وہ تحریک لبیک پاکستان کے نظریے سے متاثر دکھائی دیتا ہے، اور جو نازیبا الفاظ چیف جسٹس کے حوالے سے اس نے کہے وہ بنیادی طور پر مبارک ثانی کیس کے تناظر میں کہے گئے۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرے میں جو نفرت، عدم برداشت اور دوسروں کی عزت اچھالنے کی روایت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی نے رکھ لی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے آنے والے وقت میں اس کی عزت محفوظ رہ سکے گی؟ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے تو کل اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کی جانب سے بھی ایک نجی ٹی وی چینل پر اس بارے میں مذاکرہ گفتگو کی گئی۔ یہ زرتاج گل وہی ہے جن کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ آئی جس پر یہ قومی اسمبلی کی فلور پر آنسو بہاتی نظر آئی تھیں۔ اس سے قبل بھی بہت سے ایسے مثالیں موجود ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے اس نظریے نے مقدس مقامات جیسا کہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس بھی پامال کیا۔ ایسے نظریے رکھنے والے شخص خود کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کیسے کہہ سکتا ہے، جو ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کبھی مذہب کی حرمت پر عمل کرواتا ہے اور کبھی معاشرتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے، جس کی مثال عدت نکاح کیس بھی ہے۔ چیف جسٹس کے حوالے سے اس طرح کی پوسٹیں اور ان پر پاکستان تحریک انصاف کا منفی پروپیگنڈا کیا توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ وہ تمام عدالتی ججز جو بات بات پر فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے رہے، اب سوشل میڈیا پر موجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے چیف جسٹس کی توہین پر کیوں خاموش ہیں؟ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔